بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان زبیر الوی پروگرام بزم عقیدت میں حاضر ہے۔ لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل اور اصحاب پر۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے ایسی سورہ کا انتخاب کیا ہے جس کے بارے میں اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تو کفار مکہ نے، کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعنہ زنی کرنا شروع کر دی کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا یا آپ کو چھوڑ دیا۔ اسی پہ ہم گفتگو کریں گے، اور سورہ والضحیٰ ہے، اس پہ ہم گفتگو کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب۔ ان سے ہم ڈیٹیل جانیں گے، اور ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے تشریف فرما ہے جناب محمد عبید رضا قادری۔ آئیے ناظرین، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مفتی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، تشریف لائیں۔ ہمارے اس پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوا کرتا ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حمد کے کچھ اشعار اللہ 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتاً کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ 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 اللہ، یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ 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 اللہ۔ ارے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا بھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اللہ 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 اللہ۔ اور ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ اللہ 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 اللہ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حوالے سے آپ نے اس میں اشعار احمد رضا خان میرعلی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھا ہوا آپ نے کلام پڑھا، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ جناب مفتی صاحب، سورہ والضحیٰ، اس میں کتنی آیات ہیں، اس کا شان نزول کیا ہے، مکی ہے مدنی ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کچھ تھوڑا سا بتائیے۔ سورہ والضحیٰ قرآن پاک کی 114 جو صورتیں ہیں ان میں 93 نمبر کی 93 یعنی سورہ مبارک ہے، اور اس سورہ مبارک کے ایک رکوع ہے اور اس کی 11 آیات ہیں، اور جبکہ یہ صورت جو ہے مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، اسی لیے اس کا نام مکی بھی ہے، یعنی یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اور اس صورت کا جو نام رکھا گیا ہے ضحیٰ، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس صورت کے اندر لفظ ضحیٰ کا تذکرہ فرمایا گیا ہے والضحیٰ، تو اسی وجہ سے اس کو اس نام سے موسوم فرما دیا گیا۔ صحیح۔ اچھا، اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اس کا ایک شان نزول ہے جس پس منظر میں اس صورت کو نازل فرمایا گیا، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ عرصہ کے لیے وحی کا نزول منقطع ہو چکا تھا، موقوف ہو چکا تھا۔ بعض روایات میں آیا کہ تقریباً 40 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، بعض روایات میں 3 دن کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ بہرحال مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے، کہ مثلاً اصحاب کہف سے متعلق پوچھا کہ ہمیں ان سے متعلق آگاہ فرمائیے، ذوالقرنین سکندر ذوالقرنین کے حوالے سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جواب دوں گا، یعنی جب وحی کا نزول ہوگا تو جواب دے دیا جائے گا۔ لیکن وحی کا سلسلہ رک گیا تو مشرکین طعنہ زنی کرنے لگے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، جب یہ طعنہ زنی انہوں نے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری سورہ مبارک نازل فرمائی، اور اس میں نہ صرف ان کے اس طعنے کا جواب دیا گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ عظمتوں کا اس میں اظہار بھی فرمایا گیا، اور بتایا گیا کہ آپ کا مقام اور مرتبہ رب کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اس کا آغاز لفظ ضحیٰ سے ہی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ پھیل جائے۔ اب یہ جو قسم اٹھائی جاتی ہے، آپ سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قسم ہمیشہ کسی اہم ترین چیز کی اٹھائی جاتی ہے، اور قسم اٹھانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو یہ باور کروایا جائے، یقین دلایا جائے، یا یہ کہ کسی چیز کی عظمت کا اظہار کرنے کی غرض سے بھی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ تو رب تعالیٰ خود قسم اٹھا رہا ہے۔ اچھا، اب بظاہر دیکھنے میں بہت عام سی بات لگتی ہے کہ رات اور دن کی قسم اٹھا لی ہے، لیکن یہ بات توجہ طلب ہے کہ یہ رات اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 عظیم نشانیاں ہیں۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر جب دن نکلتا ہے تو وہی اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، پورا جہاں روشن ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ذات کا مظہر ہے، اس اعتبار سے کہ اس کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھا کے یہ ارشاد فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی۔ یہ ہے وہ خاص آیت مبارکہ کہ جو ان کے رد میں آئی کہ محبوب آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے بیزار ہے۔ یعنی جس طرح سے وہ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، فرمایا کہ نہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور ترجمہ بھی کیا گیا ہے، ایک تعویل بھی کی گئی ہے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد رات نہیں ہے بلکہ حضور کا چہرہ انور ہے۔ رب آپ کے چہرہ انور کی قسم اٹھا رہا ہے کہ محبوب آپ کے روشن مہتاب چہرے کی قسم، کیا کہنے، اذا سجا میں فرمایا کہ آپ کی وہ زلف دوتا کی قسم، اور آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، اور آپ کا رب جو ہے وہ آپ سے بیزار نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس بات کا جواب دے دیا کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی وہ شانیں بیان کی ہیں کہ جو تا ابد اس کی رفتوں میں جو ہے نا وہ مزید اضافہ ہوتا رہے گا اور وہ بڑھتی رہیں گی، کیونکہ اگلی آیت میں رب نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، رب فرماتا ہے کہ آپ کا تو ہر آنے والا جو لمحہ ہے، ہر آنے والی جو گھڑی ہے،
ہر آنے والی جو ساعت ہے، ہر آنے والا جو دن ہے، ہر آنے والا جو مہینہ ہے، ہر آنے والا جو سال ہے، ہر آنے والا جو زمانہ ہے، وہ پہلے سے آپ کے رتبے کو بڑھاتا ہی چلا جائے گا اور بہتر کر دے گا، بڑھا دے گا، پہلے سے جو ہے آپ کا مرتبہ اور بڑھتا رہے گا، آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ وہ صرف چھوڑنے کی بات کر رہے تھے، رب نے فرمایا کہ نہیں، میرا محبوب تو وہ ہے کہ جس کا ہر زمانے میں پرچار اور بڑھے گا، اس کا مقام، مرتبہ، رتبہ، درجات اور بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں کچھ اور طریقے سے بھی اظہار فرمایا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رب کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس میں ایک ایسا پہلو نکلتا تھا کہ شاید حضور کے دل میں یہ بات گزرے، کچھ ناراضگی کا اظہار ہو۔ فرمایا نہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا کہنے، ساری کائنات جو ہے اس میں رہتی ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے۔ رب فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو راضی کروں گا۔ اور پھر محبوب کی عظمتیں دیکھیں آپ، یہاں پر ایک اور نقطے کی طرف میں ضرور اشارہ کر دوں کہ جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر انعام فرمایا، جہاں بھی اپنے محبوب کو نوازا، حضور کسی بھی مقام پر اپنی امت کو نہیں بھولے۔ اب رب نے فرمایا کہ آپ کو رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ جو ہے اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب مجھے عطا کرے گا تو میں راضی ہوں گا نا۔ تو فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہے تب تک میں راضی ہی نہیں ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی مقام پر امت کو نہیں بھولے، امت کو بھی یہ سوچنا چاہیے، یہ امت ایسی ہے کہ وہ بالکل پل پل اس سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، اور یعنی کہ باقی انبیاء کی اقوام میں جو برائیاں تھیں آج وہ سب کی سب برائیاں اس امت میں موجود ہیں۔ یعنی کہ ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارے وہ آقا جو مومنوں پہ رئیس ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رئیس بنایا ہے مومنین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے بڑے بڑے اوصاف عطا فرمائے۔ یعنی کہ اس وقت کا جو دور تھا، بت پرستی کا دور تھا، فتنہ فساد کا دور تھا، اندھیروں کا دور تھا، آپ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اجالا فرمایا، بے شک، اور وہ اجالا قیامت تک انشاءاللہ وہ اجالا رہے گا، اور جو کفر ہے اس کا رد ہوتا رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی رفعت، آپ کی بلندیاں اسی طرح رہیں گی انشاءاللہ، بلند رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بہت اچھا آپ نے اس کی ڈیٹیل میں جا کے بات کی، تو یہ جو تابانی ہے، جو درخشاں ہے آپ کا جو چہرہ ہے، اور جس طرح کہ یہ بلند رہے گا، آپ کا ذکر بلند رہے گا، تو موجودہ دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کی بنسبت نعت خوانی میں اضافہ ہوا، پہلے کی بنسبت لوگوں میں دین پر چلنے کی ترغیب بھی آئی۔ آپ دیکھیں نمازی بھی ماشاءاللہ مساجد میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن عمل کا فقدان ہے، تو اس کے بارے میں شاد کروں۔ دیکھیں پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو فرمایا کہ نا آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے، پچھلی گھڑی سے وہ بلند ہی ہے، اس کا ایک سیدھا سا مطلب تو یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں جو آپ کا رتبہ بڑھ رہا ہے، آپ کا مقام بڑھ رہا ہے، وہ ہر لحظہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم اس کو دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں اپلائی کریں کہ بھائی دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں، تو دنیاوی اعتبار سے ہماری نظر میں یہ ہو سکتا ہے کہ جس کا ذکر زیادہ ہوتا ہو، جس کے ساتھ محبت کرنے والے بڑھتے چلے جاتے ہوں، ٹھیک ہے نا، جس کے تذکرے بہت زیادہ ہوتے ہوں، تو ہم ایک معیار اس کو بھی قرار دیتے ہیں کہ یہ بھی اس کے درجے اور رتبے کی طرف، بلندی کی طرف اشارہ ہے۔ تو جیسے جیسے آپ دیکھیں کہ اس امت میں تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ویسے ویسے ہی دیکھیں حضور کا ذکر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، حضور کی محبتیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور جہاں جہاں اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، جس طرح سے بھی اللہ کا کہیں بھی ذکر ہو رہا ہے تو وہاں حضور کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، اور پہلے سے زیادہ تعداد میں ہو رہا ہے، تو اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم یہ نہ بھی کہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی شانیں بلند ہو رہی ہیں، اور پھر یہ تو دنیا کا مزاج ہے، دنیا سے ہٹ کے ہم آخرت کی بات کریں نا، تو اصل تو عظمت کا اظہار آخرت میں ہونا ہے، کیونکہ آخرت میں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت ساری کائنات میں آنے والے جتنے افراد ہیں وہ سب موجود ہوں گے، اور وہاں پر بھی ایک اسٹیج سجایا جائے گا، وہاں پر بھی حضور کی عظمتوں کا اظہار ہوگا، وہاں بھی تذکرہ ہوگا، وہاں بھی آپ کی شانیں بلند ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں قیامت والے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی قبر انور سے میں ہی اٹھوں گا، یعنی میدان محشر کا دروازہ میری ذات سے کھلے گا، یہ حضور کی عظمت ہے۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے شفاعت کی اجازت مجھے دی جائے گی، میں شفاعت کروں گا تو شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر لواء الحمد حضور فرماتے ہیں مجھے ہی عطا کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کی جو کنڈی
بڑی ہے اس کو میں کھٹکھٹاؤں گا. حضور فرماتے ہیں جنت کا دروازہ میں کھولوں گا, جنت میں سب سے پہلے داخلہ میرا ہوگا. تو یہ ساری حضور کی عظمتیں ہیں نا, جو ہر لحظہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ہر آنے والی ساعت میں اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اب میں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ جو عمل کا فقدان ہے, بے شک یہ عمل کی کوتاہی جو ہے امت کے اندر موجود ہے. اور میں بات اصل میں وہیں سے جوڑوں جو پہلے میں بات کر رہا تھا کہ حضور کسی بھی لحظہ امت کو نہیں بھولے. جب امت پر ہر لمحے احسان فرمایا ہے, جب یہاں رب نے فرمایا کہ میں آپ کو راضی کر دوں گا, حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہے. اسی طرح حضور یہ بھی فرماتے ہیں, توجہ چاہیے اس بات کے اوپر, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ اختیار دیا کہ اس کی ایک دعا ضرور قبول کی جائے گی. حالانکہ انبیاء جو بھی دعائیں کرتے ہیں وہ سبھی قبول ہوتی ہیں, لیکن ایک دعا کے لیے تو قطعی طور پر اختیار دے دیا گیا. حضور فرماتے ہیں ہر نبی نے اس دعا کو مانگا اور دنیا میں مانگ لیا, اور اللہ نے ان کو اس دعا کو قبول کر کے وہ صلہ بھی دے دیا جو مانگا گیا. لیکن حضور فرماتے ہیں امت سے محبت دیکھیں, آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی دعا کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے, میں نے اپنی دعا نہیں مانگی. حضور سے پوچھا کہ آپ دعا کب مانگیں گے, فرمایا کہ میں بروز محشر وہ دعا اپنی امت کے حق میں مانگوں گا. سبحان اللہ. حضور کی امت سے محبت دیکھیں آپ. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں بھی جا کر آپ دیکھیں کہ اپنی امت کو نہیں بھولے ہیں. وہاں پر جب رب کی طرف سے آپ پر تحیت نازل فرمائی گئی, رب کی طرف سے جب سلام نازل کیا گیا, حضور وہاں بھی اپنی امت کا تذکرہ فرما رہے تھے. جب فرمایا کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ نے عرض کی کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اپنی امت کو یاد رکھا. حتیٰ کہ جب حضور دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کی روح پرواز کرنے لگی, تو روح جب نکلتی ہے تو بڑی شدت سے تکلیف ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ کیا یہ تکلیف جو مجھے ہو رہی ہے امت کے افراد کو بھی اسی طرح ہوگی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو روح نکلتے وقت اسی طرح تکلیف ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ وہ جتنا بھی زور جبرائیل لگانا ہے میری ذات پر لگا لیا تاکہ میری امت کو تکلیف نہ ہو. حضور محبت سے کس درجہ محبت کر رہے ہیں امت کے ساتھ. اور آپ دیکھیں کہ امت جو ہے وہ بہرا روی کا شکار ہو جائے, عمل سے دور ہو جائے. اب حق تو یہ بنتا ہے کہ امت بھی ہر لمحے اپنے نبی کو یاد رکھے, ان کے احکامات کو یاد رکھے. ایک بہت نکتے کی بات اس میں نکل رہی ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ لوائے حمد کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا, اور سب سے پہلے آپ اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے, اور تمام لوگ جو ہے کہ وہ بخشش کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ان کے پاس جائیں گے. لیکن وہاں سے ان کو کہہ دیا جائے گا کہ نہیں, آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں. نوح علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء تھے فردن لوگ جائیں گے, لیکن وہاں سے پلٹ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آئیں گے. تو اب ایک رفت یہ بھی ہے. جی ہاں بالکل, یہ بھی حضور کے درجے کی طرف اشارہ ہے نا کہ آپ ہی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے. مختصر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہر جہاں کا دروازہ آپ کی ذات سے ہی کھلتا ہے, آپ کے نام سے کھلتا ہے. چاہے یہ کائنات ہو چاہے کوئی اور دوسرا جہاں ہو, ہر جگہ پر حضور کے نام سے ہی دروازہ کھولا جاتا ہے. اچھا, اگلی آیات میں جو ہے کہ یہ بھی جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک ہیں, جو یتیموں کے بارے میں, جی ہاں بالکل, کے بارے میں ہے. اس کی چونکہ 11 آیت ہیں, ابھی ہم اس کے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تک پہنچے تھے. اس کے بعد ارشاد فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. اس میں تذکرہ ہے یتیم کا, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین سب جانتے ہیں کہ بچپن میں ہی سر سے سایہ اڑ گیا تھا, تو اس کا تذکرہ رب نے فرمایا کہ کیا آپ کو جو ہے یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کو راہ دی, یعنی آپ کو ٹھکانہ دیا, اور ٹھکانہ بھی عظمت والا ٹھکانہ, عظمت والا. اس سے ایک مراد تو سادہ الفاظ میں یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا انتظام فرما دیا کہ آپ کی پرورش کا جو سلسلہ تھا, جو آپ کی جو ہے تربیت کا ایک سلسلہ تھا, وہ مختلف لوگوں کے ذمے لگا دیا. مثال کے طور پر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا, کروڑہا برکتیں اور رحمتیں ان کی قبر انور پر نازل ہوں, انہوں نے 6 برس تک آپ کی پرورش فرمائی, پھر وہ انتقال فرما گئی. اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب تھے, 2 سال تک انہوں نے جو ہے وہ پرورش فرمائی. پھر 8 سال کی عمر حضور علیہ السلام کی جب ہوئی تو اس وقت وہ بھی وصال فرما گئے. پھر آپ کے چچا ابو طالب, ان کے ذمے لگا دیا گیا, اور پھر ایک جو ہے نا جوانی کی عمر تک وہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ کے مددگار. سب سے زیادہ عرصہ جو ہے حضرت ابو طالب کی گود میں, ہاں جی ابو طالب پرورش بھائی آپ کے ساتھ. وہ مقدس بات آ گئی نا کہ مقدس روحوں سے آپ کو منتقل کیا گیا, اور یہ مقدس روحیں وہی ہیں. جی ہاں کیا بات ہے. اچھا, پھر اس آیت میں جو ہے نا یتیم کا جو لفظ ہے نا, اس پہ تھوڑی سی ہمیں گفتگو ضرور کرنی چاہیے کہ سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو یتیم کیوں رکھا گیا.
ٹھیک ہے نا. اس کا ایک سیدھا سا جواب تو مفسرین نے یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کا بھی آپ پر حق ہو اور آپ اس کی تعظیم کریں. اور لا محالہ اگر آپ کے والدین ہوتے تو آپ ان کی تعظیم کرتے, لیکن چونکہ اللہ نے آپ کو اتنی رفعت عطا فرمائی کہ آپ کے سر سے اس چیز کو ہٹا دیا گیا کہ آپ کسی اور کی تعظیم کریں, چونکہ آپ خود امام الانبیاء تھے. اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ پھر جو دائی حلیمہ ہیں جنہوں نے آپ کی پرورش کی ہے تو ان کا احسان تو ہے کہ آپ ان کی تعظیم فرمائیں. تو کہتے ہیں کہ ان کی تعظیم بھی آپ پر جو ہے لازم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے جانے سے حضرت حلیمہ کو خود بہت ساری برکتیں حاصل ہوئی, تو آپ نے وہ احسانات بھی اتار دیے. بالکل. اچھا, پھر یتیم رکھنے کے اندر ایک خاص وجہ تھی, کیونکہ آگے چل کے یتیموں کا تذکرہ بھی آ رہا ہے اسی سورہ مبارک کے اندر کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملات برتنے چاہیے. جب حضور خود اس کیفیت سے گزرے تو ان تمام احوال سے مطلع رہے. جب بندہ خود کسی کیفیت سے گزرتا ہے, کسی حال سے گزرتا ہے, تو وہ اس کے بارے میں بہتر طریقے سے جانتا ہے, اس لیے رب نے آپ کو یتیم رکھا. اچھا, اس کے علاوہ مفسرین کرام نے اس کے اندر بہت اہم نکات بھی بیان فرمائے ہیں. اس میں سے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ کو یتیم رکھا تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو بچے یتیم ہوتے ہیں ان کی تربیت میں, ان کی تعدیب میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے. جب کمی رہ جاتی ہے تو لوگ ان کے عیب تلاش کرتے ہیں اور نکتہ چینی کرتے ہیں کہ ان کے اصل میں والدین نہیں تھے نا, تو اس لیے تربیت اچھی نہیں ہوئی. اب وہ حضور کی ذات کو بھی وہاں کے لوگ بڑی گہری نظر سے دیکھا کرتے تھے کہ بھائی ان کی تربیت کرنے والے بھی نہیں تھے والدین سر پہ. جب اتنی گہری نظر سے آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے لیکن آپ میں کوئی عیب نہ پاتے, تو جب اس طرح بے مثال زندگی آپ کی دیکھ لیتے تو پھر ان کو یقین آ جاتا کہ واقعی رب نے ان کی تربیت فرمائی ہے, یعنی رب کے تربیت یافتہ ہیں. اسی لیے تو دیکھیں کہ والدین کا سایہ نہیں بھی تھا پھر بھی اتنی اعلیٰ اور شاندار زندگی گزار رہے ہیں, اتنے بہترین کردار کے ساتھ گزار رہے ہیں کہ آپ کے دشمن بھی کوئی عیب جو ہی نہ کر سکا. جی ہاں بالکل. اچھا, پھر اس کے بعد جو اگلی آیت آتی ہے وہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہ آیت تھوڑی سی جو ہے نا بحث طلب ہے اور اس میں ہمیں تھوڑی سی توجہ درکار ہوگی, کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا لفظ آ گیا ہے لفظ ضال, جو مشہور ہے عام طور پر گمراہی کے معنی میں. اچھا, یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ کو جو ہے نا لغت عرب کے حوالے سے معلومات ہونی چاہیے, زبان کے اسلوب بھی پتہ ہونے چاہیے, اور قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں شان الوہیت اور شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھا جائے. جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے مطابق ہی آپ ترجمہ کریں. لفظ ضالن کے کچھ ترجمے میں جو ہے وہ اپنے سامعین کے گوش گزار بھی کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے, کیونکہ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سا ترجمہ یا کون سا جو ہے اس کا معنی, چونکہ یہ ایک مشترکہ لفظ ہے یعنی جس کے بہت سے معنی ہیں, تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضور کی شان کے لائق کون سا معنی ہے جس کو ہمیں اس ترجمے کے اندر لگانا چاہیے. اب دیکھیں ضالن کا جو لفظ ہے نا, اس کا ایک معنی گمراہ ہوتا ہے, اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کسی چیز کو گم کرنے والا شخص, اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو نہ پہچاننے والا شخص, اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کسی چیز کو جو ہے نا بھولنے والا شخص, اس کا ایک معنی باطل بھی ہوتا ہے, اس کا ایک معنی زائل ہونا بھی ہوتا ہے. لغت عرب کے اندر ہمارے سننے والے ان تمام معنی کو دیکھ سکتے ہیں ضالن کے. اور اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کسی کی محبت میں وارفتہ ہو جانا. اب جب ہم ان تمام معنی کو دیکھتے ہیں تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ حضور کی شان کے لائق کون سا معنی ہے, لہٰذا ہمیں وہی معنی یہاں پر کرنا چاہیے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یہ فرمایا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ترجمہ کہاں سے لے کر آ گئے. جی ہاں, تو اصل میں لغت عرب کے اندر یہ معنی موجود ہیں. تو اعلیٰ حضرت کی چونکہ حضور سے اس ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی محبت کتنی شدت کی ہے اور آپ اپنے محبوب کے لیے کون سا لفظ کون سا معنی نکال کر لانا چاہتے ہیں. تو اس لیے آپ نے ترجمہ فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف را دی. اچھا, اس کے ایک پس منظر بھی ہے. ہمیشہ ترجمہ کرتے ہوئے قرآن پاک کا روایات کو بھی دیکھنا چاہیے اور درایت کو بھی دیکھنا چاہیے, یعنی آپ کو اپنا ذہن بھی لڑانا چاہیے اور روایات کو بھی سامنے رکھ کر ترجمہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی, آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ اپنے گھر سے الگ چلے جایا کرتے تھے, کبھی غار ثور میں, کبھی کہاں چلے جاتے اور عبادت فرمایا کرتے تھے. کبھی 3 دن, کبھی 10 دن, بعض دفعہ تو 40 دن کی بھی روایات آئی کہ تنہائی میں جا کر عبادت کر رہے ہیں. اچھا, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام 3 دن کا کھانا اپنے ساتھ لے کر چلے گئے اور عبادت میں مستغرق ہیں. 3 دن کے بعد حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی تلاش میں نکلتی ہیں. جب آپ کو پایا کہ آپ تنہائی میں عبادت کر رہے ہیں, سجدہ ریز ہیں, تو دیکھا آپ کا کھانا وہیں رکھا ہوا ہے. یعنی آپ رب کی محبت میں جلووں میں اتنے گم ہو جایا کرتے تھے کہ کھانا کھانے کا بھی خیال تک نہیں رہتا تھا. اسی پس منظر میں یہ آیت اتری ہے کہ حضور اتنی محبت فرما رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا کیا پھر اپنی طرف راہ دی. واہ واہ واہ, کیا بات. تو آگے یتیموں کے حوالے سے بھی اسی طرح بات کی گئی ہے کہ یتیموں کو جھڑکو مت,
کیونکہ ہمارا جو آج کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر ہم یہ اس چیز کا بڑا فقدان ہے، ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں یہ یتیم ہے تو اس کے ساتھ ہمارا سلوک جو ہے کہ بڑا ناروا ہوتا ہے، اور خاص طور پھر وہ جو سائل ہے جو آپ کے دروازے پر آتا ہے ہم جھڑک دیتے ہیں، راستے میں جھڑک دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے ہمیں۔ تو مختصر اس پہ گفتگو جی ہاں، اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جی جی بالکل، اسی سورہ مبارک کے آخر میں پھر جو ہے نا اس طرح کی 2 آیتیں ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ یتیم کے حوالے سے فرمایا کہ یتیم کے ساتھ سختی نہ برتیں۔ دیکھیں حضور علیہ السلام چونکہ خود یتیم تھے نا، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کا مداوع کرنے آئے تھے، اور اسی آیت میں یہ ذکر فرمایا گیا، اصل میں مخاطب حضور کی ذات ہے لیکن اس سے مراد یہ امت کے افراد ہیں، حضور تو یتیموں کو سہارا دینے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ سکھایا ہمیں جا رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی گھر بنے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ گھر وہ ہوتا ہے جس گھر کے اندر ایک یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا، اس کے ساتھ جو ہے نا رواداری محبت سے پیش آ رہے ہوں، فرمایا وہ گھر سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یتیم کے سر پر محبت شفقت سے ہاتھ رکھ دیا اور اس کے ہاتھ کے نیچے یعنی جتنے بال آئیں گے اس کے سر کے، اللہ تعالیٰ اتنے گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت کمی ہے، یتیموں کا سہارا بننا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سے ادارے بنائے ہوئے ہیں لیکن صحیح معنوں میں ان یتیموں کی خدمت نہیں ہو سکتی جو کہ ہونی چاہیے۔ ان کو صرف کھانا نہیں چاہیے، ان کو اچھی تربیت چاہیے، ان کو تعلیم چاہیے، ان کا سہارا بننا چاہیے، اور یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اچھا، جو آخری بات اس میں جو آئی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا کہ جو سائلین ہیں، جو مانگنے والے حاجت مند ہیں، انہیں نہ جھڑکو۔ دیکھیں یہ بھی روش ہمارے جو ہے نا معاشرے کے اندر سوسائٹی میں عام پائی جاتی ہے کہ ہم اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اس کو طعنہ زنی کرتے رہتے ہیں، اس کو جھڑکتے رہتے ہیں، برا بلا کہتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تم تو اچھے خاصے ہو، ہٹے کٹے ہو، کما سکتے ہو، پھر مانگنے آگے۔ اصل میں ہمارا کام یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی ضرورت مند آ جائے، اگر ہم اس کی خدمت کر سکتے ہیں تو ہمیں اسے کچھ دے دینا چاہیے، کیونکہ اس کو جھڑکنا، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اگر تم مخلوق پر خرچ کرو گے، رب فرماتا ہے پھر میں تمہیں بھی عطا کروں گا۔ یعنی یہ تو ہمارے اپنے رزق میں برکت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ البتہ اگر نہیں دے سکتے، آپ کی حیثیت نہیں ہے، تو کم از کم ان سے نرمی سے بات کرو، محبت سے بات کرو، ان کا دل نہیں توڑنا چاہیے، ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سورہ والضحیٰ کا جو سورہ ہے آپ نے تفصیل اس پہ گفتگو فرمائی۔ اس پہ بات تو مزید ہو سکتی ہے کیونکہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے پروگرام میں ہم پورے اس کو وائنڈ اپ تو نہیں کر سکتے، یہ بہت ضخیم سورہ ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تفصیل بہت ڈیٹیل چاہتی ہے، لیکن اس وقت کی قلت جس کی وجہ سے اس کو پورا ہم نہ کر سکے۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، اور ہم اپنی اس پروگرام کا اختتام انشاءاللہ آپ کی نعت پر کریں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے سورہ والضحیٰ کی تفصیل اور تشریح بتانے کی کوشش کی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو رفعتیں عطا فرمائیں، جو بلندیاں عطا فرمائیں، جو عروج عطا فرمائے، اس کے بارے میں گفتگو کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے تو راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ تمام انبیاء آئے لیکن ان میں سے کوئی بھی محبوب نہ بن سکا، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے اللہ آپ سے راضی ہے۔ اور یتیموں کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ یتیم کو کس طرح اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہم یتیموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور ان کو کس قسم کے طعنے دیتے ہیں، کس قسم کی باتیں، جملے کستے ہیں، ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ان لوگوں کے ساتھ جو سائل ہیں، جو آپ سے کچھ مدد طلب کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی نرمی کا رویہ اختیار کیجیے، کیونکہ نرمی کریں گے تو اللہ تعالیٰ رحم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے گا۔ ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام ہماری ایک روحانی شخصیت ہے اور بہت معروف شخصیت ہیں جناب پیر محسن علی شاہ صاحب، ان کے اس فرمان پہ کرتے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کا بہترین ذریعہ، بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے۔ اور ابھی ربیع الاول کی ساعتیں قریب ہیں، انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد ہم ربیع الاول میں شامل ہو جائیں گے، اور آپ کا فرمان ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ 11 ربیع الاول کی رات 12 سے 12:30 کے درمیان آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ اجتماعی طور پر پڑھیں۔ اگر آپ باہر روڈ پر آ کر پورا ایک اپنا مجمع کی صورت میں جمع ہو جائیں، ایک جلوس کی شکل اختیار کر لیں، اور 12 سے 12:30 بجے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے پیش کریں، اس سے ہماری عقیدت بھی
کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری یکجہتی کا بھی اظہار ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی انسیت رکھتے ہیں اس کا بھی اظہار ہو جائے گا۔ اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن گئے، بن دیکھے ہی جب یہ حالت ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار دو عالم کے رخ پر ہے نام میں ان کے اتنا سر جی، اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھیں تو بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار دو عالم کے رخ پر، اور جب سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، پھر کوئی بتائے آقا کی گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار دو عالم کے رخ پر طیبہ سے ہوا جب آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کی جب یہ حالت ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار دو عالم کے رخ پر۔ اللہم صلی علی سید